السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں محبوب سلطان صاحب، امین سلطان صاحب، رانا شہباز اور تمام لوگ جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم نے آج کے دن کا آغاز کیا ہے سلطان باؤ، حضرت سلطان باؤ کے دربار سے، دعا سے. اور ان کے دربار میں جب میں کھڑا ہوا دعا کر رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ دھرتی کتنے خوبصورت عقیدوں کی دھرتی ہے. یہاں پر جو اولیاء اللہ گزرے، جو دین کا پیغام اس ملک میں لے کے آئے، انہوں نے ہمیں کیا درس سکھایا، ہمارے آباء و اجداد کو کیا درس سکھایا؟ پیار کا، محبت کا، احترام کا، عزت کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کی برابری کا. صرف قیامت کے دن جو دیکھا جائے گا وہ آپ کے اعمال کو دیکھا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کون سی وردی پہنتے تھے، یا کس عدالت میں بیٹھتے تھے، یا کس سیاسی منصب پہ بیٹھتے تھے. یہ جو پچھلے 7 ماہ سے ہم ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں، یہ نہ صرف ہمارے آج کل کے جو دنیا میں ایک آئینی دستور کا ملک چلانے کا سلسلہ نکلا ہوا ہے، ایک جمہوری سلسلہ لکھا ہوا ہے، ہمارے اپنے آئین میں جو لکھا ہوا ہے، نہ صرف ان تمام چیزوں کی نفی ہو رہی ہے، نہ صرف ہمیں کہیں قانون نظر نہیں آ رہا، کہیں آئین نظر نہیں آ رہا، لیکن میرے خیال میں اس سے بھی زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جو ہمارے دین کے احکامات ہیں، جو ہمارے اولیاء اللہ جو گزرے ہیں، ان کی جو درس تدریس تھا، جو انہوں نے سکھایا، جو انہوں نے پیغام دیا، ان سب کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. نہ گھر میں چادر چار دیواری کا کوئی تقدس بچا ہے، نہ کوئی عمر کا لحاظ اور رشتہ بچا ہے. 75 سال کا سینیٹر بھی جو ہے وہ ایک برہنہ غنڈہ گردی سے بچا ہوا نہیں ہے. پاکستان کے بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ ایک منظم غنڈہ گردی کے زد میں آئے ہوئے ہیں. عورتوں کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو، ایک تقدس والے رشتے کو پامال کیا جا رہا ہے. یہ کس جگہ پاکستان کو لے کر چلے آئے ہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ جس دھرتی میں ہم کھڑے ہوئے ہیں، جس عظیم انسان کے دربار پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے اور یہ بھی پیغام دیا ہے کہ آخرکار وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے. صرف شرط اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہے، اللہ تعالیٰ بھی بغیر کچھ مانگے ہوئے آپ کو دیتا نہیں ہے. اس لیے کہا ہے کہ نیک اعمال کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے. اسی طریقے سے دنیا میں اگر آپ وہ حاصل کرنا چاہتے ہو جو آپ کی خواہش ہے تو محنت کرنا، قربانی دینا، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن ہم نے محنت کرنی ہے، قربانی کرنی ہے. ہم نے دکھانا ہے ہم نے دکھانا ہے کہ صرف ہم زبان سے نہیں کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم دل سے یقین رکھتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں. اس لیے بے خوف ہو کر جو عظیم تحریک لے کر آپ نکلے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں آپ نکلے، یہ اکیلا عمران خان نہیں نکلا، بلکہ یہ وہ عظیم تحریک ہے جس کی ابتدا 9 اپریل کو کپتان نے کی، جس دن ساری قوم کے سامنے 3 سال 8 مہینے وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھ میں صرف ایک ڈائری اور ایک پین لے کر اپنے گھر چلا گیا
اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل میں اس مرد حر کی محبت پیدا کی، اور 10 اپریل کو ہم نے دیکھا بغیر کسی لیڈر کے، بغیر کسی سیاسی پارٹی کی کال کے جس طریقے سے پاکستان کے عوام نکلے، اسی دن نظر آ گیا تھا کہ یہ پاکستان اب پچھلے 75 سال والا پاکستان نہیں رہے گا۔ یہ وہ پاکستان نہیں رہے۔ پاکستان کی عوام کے فیصلے بند کمروں کے اندر ڈیلوں کی بنیاد پر زمینوں کی منڈی لگا کر طاقت کا لین دین کر کر کیے جائیں گے۔ یہ وہ پاکستان نہیں رہا جہاں کے فیصلے لندن اور امریکہ میں کیے جائیں گے۔ یہ انشاءاللہ وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جس کے فیصلے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ اور شور کوٹ اور جنگ میں کیے جائیں گے۔ اسی لیے میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ، اسی لیے جب خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا، منظم سازش کے تحت قاتلانہ حملہ کیا گیا، ان کو گولی لگی ہوئی تھی، ہسپتال لے جا رہے تھے ان کو، تو اس وقت بھی میں نے ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے یقین ہے، یہ میرے دل کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمارے کپتان سے اور بہت بڑے بڑے کام لینے دیں گے، لیکن سچائی سے دل سے دینا ہے جواب، صرف اس لیے نہیں کہ میں کھڑا ہوا یہاں پہ۔ کون بچائے گا پاکستان؟ ابھی رہنا ہے، لیکن آپ نے اور میں نے مل کر وعدہ کرنا ہے کہ جو جد و جہد اور جو قربانی چاہیے اس حقیقی طور پر آزاد پاکستان کے لیے، اپنے کپتان کی لیڈرشپ کے اندر ہم اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تیار ہو؟ تیار ہو؟ تیار ہے۔ کپتان کی کال آئے گی تو اسلام آباد پہنچو گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تحریک انصاف کا تو اور عمران خان کا موقف بڑا واضح ہے، آرمی چیف کی تقرری کے اوپر جو بھی میرٹ کے اوپر بنتا ہے اس کو آرمی چیف لگا دیا جائے۔ عمران خان کو کوئی شوق نہیں ہے کہ اس کی اپنی پسند کا کوئی آرمی چیف لگے، نہ اس نے کبھی کسی اداروں سے غلط کام کروانے ہوتے ہیں، اس لیے نہ اس کو کبھی ساڈا بندہ اس کو چاہیے ہوتا ہے، تو جو بھی میرٹ کے اوپر بنتا ہے اس کو بالکل بنا دیا جائے۔ دوسرا آپ نے جو بات کی، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کوئی فیملی لمیٹڈ کمپنی کے کاروبار کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ ایک خاندان لندن میں بیٹھا ہوا آپ کے فیصلے کر رہا ہے، پاکستان کی قوم کے فیصلے کر رہا ہے، اور وہ کون سا خاندان جس میں جو خاندان کے بڑے ہیں، جن سے وزیر اعظم پاکستان مشورہ کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ ایک ملزم نہیں، قانون کا سزا یافتہ مجرم ہے، بگوڑا ہے، ملک چھوڑ کے بھاگا ہوا ہے، اس سے مشورے ہو رہے۔ یہ اس سے زیادہ 22 کروڑ کے غیرت مند قوم کا کیا مذاق اڑایا جا سکتا ہے جو یہ کوشش کر رہے ہیں ابھی؟ بہترین سیاسی جواب ہے، سوال ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر جنگ کے عوام مایوس اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں لالی پاپ دے دی گئی، تو یار یہ جنگ والوں یہ بتاؤ کہ جب 17 جولائی کو پنجاب میں الیکشن ہوا 20 حلقوں میں، تو سب سے بڑی لیڈ سے تحریک انصاف کو کامیابی جنگ سے ملی، تیسری سب سے بڑی کامیابی جنگ سے ملی، اعظم چھیلا، نواز بھروانہ الیکٹ ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی جنگ کے لیے آگے میگا پروجیکٹس بھی ہوں گے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جنگ والے عوام کہہ رہے ہیں آج، اور دو ٹوک کہہ رہے ہیں، جو ہمیں چاہیے وہ ہمیں اپنے کپتان سے چاہیے اور کسی اور سے نہیں چاہیے۔